مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک پروفیسر تھے، اس کے ہاں کچھ ہمارے لوگ جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے یا اسکول کے، وہ ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے یا اس کے پاس پڑھتے تھے، اس نے ان کی ذہنیت کو قائدیانیت کا روگ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو لوگ نہیں جانتے وہ عام طور پر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اس طرف مائل ہو گئے، تو وہاں اڑوس پڑوس میں جو مولوی صاحبان تھے ان کے پاس بات گئی، انہوں نے اپنے طور پر بات کی، انہوں نے کوئی بات قائدیانی کی ہوگی، انہوں نے کہا بھئی اس کا حوالہ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا میں کتاب قائدیانی کی دیتا ہوں، آپ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو مرزا قائدیانی کی کتاب، دیکھو نا، میں اگر ایک بات مرزا غلام احمد قائدیانی کی نقل کرتا ہوں، ظاہر بات ہے میں اپنے علماء کی کتاب سے دکھاؤں گا تو وہ تو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے مرزے کی کتاب سے دکھاؤ، تم کیوں دکھا رہے ہو، تم تو جھوٹ بول سکتے ہو۔ انہوں نے جب مرزا قائدیانی کی کتاب میں وہ حوالے ڈھونڈے، حوالے نہیں ملے۔ جب نہیں ملے تو ان مولوی صاحبان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا انہوں نے نکال دیے ہوں گے اپنی کتابوں سے، گویا کہ تصدیق ہو گئی کہ مرزے کی کتابوں میں مرزے کی وہ باتیں نہیں ہیں، گویا تصدیق ہو گئی نا، زیادہ زیادہ یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نکال دیے ہیں، یہ تو ایک مستقل دعویٰ ہو گیا نا۔ یہ باتیں چلی رہی تھیں کہ اس علاقے میں مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، محترم گئے کسی کام سے تھے، مولانا کے پاس یہ بات آئی اور حضرت کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا۔ مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات آئی تو محترم نے فرمایا یہ بات تو غلط ہے، حوالے تو ہیں ان کی کتابوں میں۔ کہا جی ہم نے تو ڈھونڈے، ہمیں تو نہیں ملے۔ حضرت نے فرمایا وہ کتابیں مجھے لا کے دو، میں ڈھونڈ دیتا ہوں۔ جب وہ کتاب ایک یا دو یا تین جو بھی تھی حضرت کے پاس لائی گئی تو حضرت نے وہ حوالے ڈھونڈ کے نکال دیے کہ یہ دیکھو جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں لکھے ہوئے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ صفحے نمبر الگ ہیں۔ حضرت نے فرمایا نسخے الگ چھپتے رہتے ہیں جن سے صفحات نمبر الگ ہو جاتے ہیں، یہ اس میں کون سی بات ہے، بات ہونی چاہیے نا۔ مثلا ایک کتاب کا نسخہ 50 سال پہلے چھپا، اسی کتاب کا نسخہ 50 سال بعد چھپا، ممکن ہے جو صفحہ نمبر اس وقت 50 ہو اب 52 یا 55 ہو جائے، اس میں کون سا فرق پڑا، بات ہونی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک صاحب حضرت سے فرمانے لگے کہ حضرت پھر آپ ہی ان سے پروفیسر صاحب سے بات کر لیں۔ مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے میں بات کر لوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہیے گا کہ پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے وہ بات کرے گا، مولویت کا نام نہیں لینا، وہ اس پہ ذرا مائل نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہم تو کہہ دیں گے کہ پرائمری، اور یہ سچ بھی تھا، مولانا پرائمری اسکول کے ماسٹر تو تھے۔ اچھا حضرت وہاں جب وہ قصہ مختصر کریں، جب وہ محفل لگی اور وہ جا کر ان سے بات کی کہ جی ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں یا بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ذرا اس مسئلے میں چاہتے ہیں بات کرنا، جو یہ حوالوں وغیرہ کی بات ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پروفیسر نے ان کی طرف انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل، لیکن یاد رکھنا کوئی مولوی نہ آئے۔ وہ کہا نہیں مولوی نہیں، پرائمری اسکول کا ماسٹر۔ ہاں ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں۔ اس کو کیا پتا تھا کہ وہ تو پہاڑ ہیں۔ اچھا محترم آئے، وہ محفل لگی، ہمارے والے بھی بیٹھے، ان کے والے بھی بیٹھے۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم جیسے ہی بیٹھے تو بڑا فنکار آدمی، اس نے بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا، رو رو کے پوری محفل اپنی مٹھی میں کر لی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھنے لگے، وہ سارے حضرت کو دیکھنے لگے۔ خیر اس کو پہلے پروفیسر صاحب کو چپ کرایا، پھر روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یار دیکھو میں نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہو دیتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ تہجد اور اشراق تک نہیں چھوڑتا ہوں، لیکن یہ آپ کا ماحول اور یہ آپ کے لوگ مجھے کافر کہتے ہیں تو کافر ہے۔ اور یہاں سامنے یہ لوگ جانتے ہیں حضرت، ہم نام میں اس کا، اس نے کہا میں نام نہیں لیتا اس کا، لیکن یہ جانتے ہیں اس کو، حرام کاری، حرام خوری، حرام نوشی کچھ نہیں چھوڑتا، لیکن کہتے ہیں مسلمان۔ پھر رونا شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں اب رو رو کے نڈھال ہو گیا۔ اچھا اس کے رونے نے کچھ نہ کچھ ان لوگوں پہ اثر ڈالا۔
حضرت فرما رہے تھے جب اس کا رونا کچھ کم ہوا تو میں نے اس کو کہا، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ بھائی ہے تو تو بڑا فنکار آدمی، تو نے تو رو رو کے پوری محفل مٹھی میں کر لی ہے۔ حضرت کی طرف دیکھ کے کہنے لگا حضرت میں بڑا دکھیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے میں تجھ سے بھی زیادہ دکھیا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے دو دکھی اکٹھے کر دیے ہیں، میں نے تیرا دکھڑا سن لیا، اب تو میرا دکھڑا سن۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تو نے رونا رویا ہے نا، اب غور سے دھیان سے سننا، حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تو نے رونا رویا ہے نا، کہ تو کلمے پڑھتا ہے، نمازیں 5 وقت کی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تہجد تک تو نہیں چھوڑتا، لیکن اس کے باوجود یہ ماحول تجھے کافر کہتا ہے کہ جی ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتا تجھے اس ماحول نے اس لیے کافر کہا ہے کہ تو کلمے پڑھتا ہے؟ اب وہ چپ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بول، تجھے ان لوگوں نے اس لیے کافر کہا ہے کہ تو کلمے کیوں پڑھتا ہے؟ تجھے ان لوگوں نے اس لیے کافر کہا ہے کہ تو نماز پنجگانہ کیوں پڑھتا ہے؟ تجھے اس لیے ان لوگوں نے کافر کہا ہے کہ تو روزے کیوں رکھتا ہے؟ تجھے اس لیے انہوں نے کافر کہا ہے کہ تو اشراق پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر وہ وجہ بتانا جس وجہ سے تجھے یہ کافر کہتے ہیں، بھلے ہنس کے بتا یا رو کے بتا، لیکن وہ وجہ بتا۔ اس کو کہتے ہیں عالم، ایک ہی سوال میں سارا دماغ سامنے والوں کا صاف کر دیا۔ حضرت نے فرمایا وہ وجہ بتا جس وجہ سے یہ تجھے کافر، بھلے رو کے بتا یا ہنس کے بتا۔ اب وہ حضرت کی طرف دیکھے، حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات میں تجھ سے اور پوچھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے نا؟ حضرت نے فرمایا یہ کلمے کا دوسرا جز قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، پورے مسلمانوں سے یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، محمد الرسول اللہ۔ اچھا یہ سوال اب میں آپ سے کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ کے جو جملے ہیں یہ عربی کے ہیں نا؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا اس کا جو اردو ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول، یہ اردو ہے عربی ہے؟ اردو ہے نا؟ تو جس طرح عربی مسلمانوں میں تواتر سے چل کے آئی ہے، یہ معنی بھی تواتر سے چل کے آیا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، کوئی شک تو نہیں ہے اس میں۔ حضرت نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور یہ مسلمانوں میں تواتر سے چل کے آیا۔ ٹھیک ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کے یہ جملے تو بالکل صحیح ہیں، لیکن یہاں محمد سے مراد میں ہوں، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے یہ کون کہتا ہے؟ کہتا ہے تیرا مرزا کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا مرزا کہتا ہے مرزا صاحب نے کہا؟ حضرت ہاں مرزا صاحب ہے جیسے تو ہے۔ کہاں کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں اس نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اس میں اللہ نے مجھے محمد بھی کہا ہے، رسول بھی۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات سنو۔ حضرت نے فرمایا اب تیسری بات میں تجھ سے یہ کہتا ہوں، مرزے نے جو ایک عبارت لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نزدیک محمد الرسول اللہ اس دنیا میں 2 دفعہ آئے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ یہ مرزے کا نظریہ پیش کروں، آپ کا اور ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، یاد رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مرزے کے ان عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک محمد الرسول اللہ دنیا میں ایک بار 1400 سال پہلے عرب میں اور ایک 1400 سال بعد قادیان میں، اور تمہارا مرزا لکھتا ہے 1400 سال پہلے جب حضور عرب میں آئے پہلی رات کا چاند تھے، جب 1400 سال بعد قادیان میں آئے تب بدر تمام تھے۔ نقل کفر نباشت۔ پہلی رات کا چاند بڑا ہوتا ہے یا 14ویں کا؟ اور بولو تو صحیح۔ یہ بدر تمام 14ویں رات کا، گویا کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے حضور پہلی رات کا چاند تھے، میں بدر تمام 14ویں رات کا چاند۔ اب دونوں کی روشنی کس کی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ پوچھو۔ حضرت نے فرمایا 3 باتیں ہو گئیں، اب چوتھی سن۔ اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ وہی چاند جو چمکتا تھا مدینے میں وہی اب روشن ہے قادیان کے سینے میں۔ نقل کفر نباشت۔
وہی چاند جو چمکتا تھا مدینے میں وہی اب جلوہ ریز ہے قادیان کے سینے میں۔ حضرت نے فرمایا ان لوگوں کو کون کلمہ گو کہے گا؟ تو بول جو تو رو رہا ہے۔ اب اس کو کوئی سمجھ آ گئی، ان کی طرف دیکھ کے کہتا تم تو کہہ رہے تھے پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے۔ حضرت نے فرمایا ماسٹر ہی ہوں، ابھی بھی پڑھا کر آیا ہوں، جا کے کل پڑھانا ہے، میں یہاں تو کسی کام سے آیا تھا۔ اچھا یہاں تک بات پہنچی، آگے اس نے کہا کہ حضرت نے اس کو کہا، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے آپ بھی اپنا عقیدہ تازہ کر لیں۔ حضرت نے فرمایا یاد رکھو پروفیسر صاحب، جتنا مسلمانوں میں حضور کی نبوت یقینی ہے اتنی ہی حضور کی ختم نبوت یقینی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے حضور کی نبوت پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح حضور کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں، محترم فرماتے تھے ایمان کی خوشبو میں رہنا ہے تو ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا پڑے گا۔ اللہ بچائیں اگر کفر کی دلدل میں جانا ہے تو ضروریات دین کی تمام باتوں کا انکار ضروری نہیں ہوگا، ایک کے انکار سے بھی نکل جاؤ گے۔ اچھا وہ جو پروفیسر صاحب تھے، حضرت نے فرمایا آپ بولو، اس کی تو بولتی بند ہو گئی، کہنے لگا جی یہ بات تو آپ کی عقل نقل کے خلاف ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری باتوں کا مانیں گے تب ایمان میں رہیں گے، ایک کا ہی انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے، تو یہ تو عقل نقل کے خلاف بات لگتی ہے۔ وہ باقی باتوں تو کو مان رہا ہے، ایک کا انکار کرنے سے کافر کیسے ہو جائے گا؟ حضرت نے فرمایا آپ کہہ رہے ہو کہ میری یہ بات عقل نقل کے خلاف ہے، تو عقلی دلیل بھی بتاؤ اور نقلی بھی بتاؤ۔ اس نے کیا بتانی تھی؟ حضرت نے فرمایا آپ نہیں بتا رہے ہو، اب مجھ سے سنو۔ نقلی دلیل اس موقع پر حضرت نے 3 باتیں فرمائی، میں 2 چھوڑتا ہوں، ایک سناتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیطان نے سارے خدا کے حکم مانے یا نہ مانے، ایک کا انکار کیا، اسجدوا لآدم، ایک ہی کا انکار کیا تھا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کان من الکافرین، کہہ دو نا کان من الکافرین۔ حضرت نے فرمایا ایک ہی کا انکار کیا تھا، کیا ہوا؟ جب حضرت نے پڑھا نا کان من الکافرین تو ہمارے والے سارے ہنس پڑے۔ پھر حضرت نے فرمایا اب نقلی دلیل بھی سنو۔ اس موقع پر حضرت نے نقلی دلائل کے بھی 3 مثالیں دی، میں 2 چھوڑتا ہوں، ایک سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پاک رومال سامنے ہو، اس کی پاکیزگی کے لیے شرط ہوگی کہ اس کے اوپر کسی قسم کی بھی نجاست نہ ہو، صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن اس کی نجاست کے لیے یہ شرط نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر خون لگا ہے تو اب پیپ بھی لگے اور ساری دنیا پاخانہ کرے تب جا کے پلید ہوگا، نہ، پاکیزگی کے لیے شرط ہوگی کہ رومال پہ کسی قسم کی نجاست نہ ہو، لیکن نجاست کے لیے یہ شرط نہیں ہوگی کہ سارے آ کے پاخانہ کریں گے تب پلید ہوگا۔ جب اس پہ خون لگ جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پلید ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اب بول۔ وہ جو ہمارے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان کا تو دل دماغ صاف ہو گیا، اللہ کا کرنا یہ کہ ان کے 4 قائدینی کلمہ پڑھ لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔